الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام، جس کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ اور ہر باب کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی کہ حدیث کے ذخیرے سے ان موتیوں کو ایک جگہ جوڑ دیا جائے. یہ کتاب مختصر ہونے کے باوجود اپنی جامعیت کے لحاظ سے دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے. علماء کرام اور مختلف اسلامی تعلیمات کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے اس کو پڑھنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات اس کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہیں. کوشش کیجئے کہ حدیث کو پڑھیں، حدیث کو سمجھیں، حدیث کے مطابق زندگی بسر کریں. ہم نے گزشتہ لیکچر میں اسلام میں جرم اور جرائم اور اس کا تصور اس بارے میں تفصیل سے گفتگو کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جرم اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن مجرم کو سزا دینے سے پہلے اسلام نے جرم اور اس کی طرف لے جانے والے راستوں کی نشاندہی کی. وہ اسباب جس کے بعد وہ جرم، وہ کرائم وجود میں آتا ہے اور سوسائٹی اس کے بعد کرمنل سوسائٹی بنتی ہے، اس کی گویا ناکہ بندی کر دی گئی پہلے سے ہی. زنا کی سزا بعد میں دی گئی، مگر زنا کی طرف لے جانے والے راستوں پر پابندی لگا دی گئی کہ کوئی غیر محرم کے ساتھ مذاق، دل لگی، تنہائی میں بیٹھنا، تنہائی میں گھومنا، اس طرح کی چیزوں سے منع کر دیا گیا. اس کے پہننے اوڑھنے کے آداب، بات چیت کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، وہ ساری چیزیں اس کو پہلے سے بتا دی گئی. اسی طرح سے مسلم حکمران اور خزانے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں پر لوگ ضرورت مند ہوں، کھانے پینے کے لیے محتاجی ہو، تو چور کا ہاتھ کاٹنے سے پہلے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت بڑی اسٹیٹ کے وہ حکمران ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بہت ہی درخشاں اور شاندار دور سمجھا جاتا ہے. قرآن و سنت کی برکت آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو معاشرہ لوگوں کے لیے انسانوں کا معاشرہ ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے وہ خونخوار بنے ہوئے تھے اور درندوں کی طرح سے بعض لوگ زندگی گزارتے تھے، حتیٰ کہ انسان تو انسان، کیٹلز، معمولی مویشیوں کے پانی پینے کے مسئلے پر کئی انسانوں کا قتل ہو جاتا تھا. کہیں امن چین نہیں تھا، کوئی عورت گھر میں سکون سے زندگی نہیں گزار سکتی تھی. مگر اس اسلامی قانون کی برکت سے جرائم کا ایسا خاتمہ ہوا کہ ایک عورت اگر یمن کے کسی دور دراز علاقے سے سفر کر کے پورے زیورات کے ساتھ اکیلی سفر کر رہی ہے تو روئے زمین پر اس کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے والا نہیں تھا. یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آئی، یہ کیسے برکت آئی؟ اور وہ لوگ جو کھانے پینے کے مسئلے میں غربت کی زندگی گزار رہے تھے، افلاس کی زندگی گزار رہے تھے، حالات اتنے بدل گئے کہ اگر کوئی زکوٰۃ لے کر جاتا تو اس کو تلاش کرنا پڑتا تھا کہ غریب کہاں ملے گا کہ میں زکوٰۃ اس کو دوں. اتنی خوشحالی، اتنی تونگری آ گئی. امانت داری ایسی ہوئی جرائم کے خاتمے کی وجہ سے دنیا کی سپر پاور طاقتیں ان کے محل مال غنیمت کی شکل میں مسلمان مجاہدین کو مل رہے ہیں، اور وہ محل کے اندر جو چیزیں ہیں وہ لا کر خلیفہ کے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں وہاں سے حاصل ہوئی ہیں، جس کے اندر ایک معمولی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کمی نہیں دیکھی گئی. یعنی اتنی امانت داری کے ساتھ وہاں سے جو چیزیں کامیابی کے ساتھ ہاتھ لگی وہ لا کر کیپٹل سٹی کے اندر امانت داری سے جمع کروائی جا رہی. یہ امانت داری تھی، اس لیے جرم ختم ہوا. یہ دیانت داری تھی، اسلامی چیزوں پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا پیس اور ایسا امن، ایسا سکون فراہم کیا جس کی مثال نہ پہلے دیکھنے میں آئی نہ بعد میں دیکھنے میں آئی. اسی طرح سے آپ دیکھیے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یعنی لوگوں کے ساتھ اجتماعی نظم اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیسی تدبیریں کی گئی تھیں۔ ایک موقع پر حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک غیر مسلم آدمی ہے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے، غیر مسلم بوڑھا مسلم حکومت میں رہ کر بھیک مانگ رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کو روکا اور پوچھا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے مقررہ رقم جمع کرنے کی ضرورت ہے جزیے کے طور پر، کیونکہ اگر کوئی غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتا ہو تو اس کے لیے کچھ آداب ہیں اور وہ آداب اس کو مینٹین کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک یہ تھا کہ اس کو جزیہ دینا پڑے گا، یعنی ایک ضروری ٹیکس سمجھ لیجئے آج کی اصطلاح میں۔ تو وہ بہت معمولی سا تھا، تو اس نے کہا کہ اس کو میں جمع کر رہا ہوں تاکہ دے سکوں، اور کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے نہیں میرے پاس، اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جاب وغیرہ تو مل نہیں سکتی اس وقت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قانون بنا دیا، یہ ہے دیکھیے امانت داری۔ حضرت عمر نے یہ قانون بنا دیا کہ آج کے بعد کوئی بوڑھا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو جو بے روزگار ہوگا، بیت المال کے خزانے سے اس کی اور فیملی کی کفالت کی جائے گی۔ اگر یہ قانون اس وقت مغربی بعض ممالک میں پایا جاتا ہے، جیسے کینیڈا کے اندر ہے، برطانیہ کے اندر ہے، فرانس، جرمنی وغیرہ یورپی ممالک کے اندر یہ پایا جاتا ہے، سوشل بینیفٹ سسٹم، یہ سوشل ویلفیئر سسٹم پر بیس کرتا ہے، بینیفٹ کا نظام، یعنی گزارا لوگوں کا اگر کوئی کام نہیں کر رہا ہے تو اس کا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ گزارا الاؤنس جاری کرے۔ اس لیے وہاں یہ ڈر نہیں ہوتا عموماً کہ آپ کا اگر کام چلا گیا تو دوسرے دن سے فاقے ہوں گے، دوسرے دن سے حکومت کو پے کرنا پڑے گا، یا کام دو یا پھر اس کا جو ہے گزارا الاؤنس جاری کرو۔ تو یہ آپ دیکھیں گے اس کی گراس روٹ کہاں سے جا رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک تم کماتے رہے ہماری مدد کرتے رہے، اور اگر تم اب کمانے کے قابل نہیں ہو، اب حکومت کا کام ہے کہ تمہاری مدد کرے، اور جو کچھ تمہارے گھر کے اخراجات ہیں اب یہاں سے جایا کریں گے۔ یہ سسٹم بنا دیا گیا۔ اب جب یہ سسٹم بن جائے تو وہاں سے چوری کے امکانات کیا ہوں گے؟ خود بخود گھٹ جائیں گے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میں چوری کروں گا ہاتھ کٹے گا، گھر بیٹھ کر آرام سے میں کھا سکتا ہوں، مجھے کمائی نہیں ہے، بڑھاپے کی وجہ سے میں کام نہیں کر سکتا، مجھے بیت المال سے پیسہ مل رہا ہے، تو چوری کیوں کرے گا وہ؟ ان چیزوں کے باوجود اگر کوئی چوری کرے، یعنی آپ کو بینیفٹ پورا مل رہا ہے، تنخواہ پوری دی جا رہی ہے، پھر بھی آپ چوری کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ مجرم ہیں، آپ کے اندر ہرس ہے، اور پھر کامن سینس بھی کہتی ہے ایسے آدمی کو سخت سزا دینی چاہیے۔ اسلام ایسے ہی کرتا ہے، جرائم کو ختم کرنے کے لیے اس کے روٹ پہلے، تاکہ جو ہے جرم نہ ہونے پائے۔ اسی طرح شراب کا مسئلہ ہے، شراب کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ صرف پینا پلانا حرام ہے، بلکہ شراب میں اس کے کاروبار میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو بھی پارٹیسپیشن آپ کی طرف سے ہوگی وہ سب کا سب حرام سمجھا جائے گا، تاکہ لوگ جو ہے شراب ہی نہ پئیں۔ یہ نہیں ہے کہ شراب بیچنے والی کمپنیاں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے اس کا اشتہار دے رہی ہیں، کروڑوں ڈالر، اور دوسری طرف حکومت جو ہے سینکڑوں پاؤنڈ خرچ کر رہی ہے تاکہ شراب کے نقصانات سے لوگوں کو بتائے۔ یہ عجیب ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ اگر شراب اتنی نقصان دہ چیز ہے، آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کی گواہی دے رہا ہے، اور سارے واقعات پولیس وغیرہ سب جو واقعات ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ شراب پر پابندی لگانے تیار نہیں ہیں۔ کہتے ہیں شراب چلنے دو، لیکن ایک طرف آپ رکاوٹ بھی بننا چاہتے ہیں کہ شراب نہ پئیں، اور دوسری طرف آپ اس سے بڑھ کر اس کا اشتہار بھی دے رہے ہیں کہ پیو زیادہ سے زیادہ۔ تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ اس ڈبل اسٹینڈرڈ کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ شراب، ڈرگز اور اس طرح کی چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ شراب تو ہے ام الخبائث جس کو کہا گیا، یعنی برائیوں کی جڑ، برائیوں کی ماں ہے شراب گویا، کہ ایک شراب کا صرف ایک ہی نقصان نہیں بلکہ کئی نقصانات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ یہ جرائم نہ ہونے پائیں۔ قیامت کے دن بندوں کے جو حقوق، کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا، ناحق قتل کیا گیا، تو پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر اسلامی کورٹ میں یہ کیس آتا ہے تو اس کے لیے اس کے متعلقین کے سامنے دو آپشن ہوں گے، یا تو وہ معاف کر دیں اس کو، یا دیت لے لیں۔ دیت کا مطلب ہے کہ خون کی جگہ پر اس کی قیمت لے لیں، یا نہیں معاف یہ نہیں ہو سکتا،
پھر وہ اگر کہتے ہیں کہ قصاص قتل کا بدلہ ہم قتل چاہتے ہیں تو حکومت وہاں پابند ہوگی کہ پھر وہ قتل کا بدلہ قتل کے ذریعے سے چکایا جائے، لیکن پہلا اختیار اس کے ذمہ داروں کو دیا جائے گا کہ تم اگر کوئی دیت لے کر ختم کرنا چاہتے ہو تو اس طرح بھی کر سکتے ہو۔ جیسے ایک موقع پر ایسے ہوا، ایک حدیث میں کہا گیا کہ ایک لڑکی اگرچہ کہ وہ بیک گراؤنڈ کے حساب سے دوسرے غیر مسلم تھے لیکن ان کے مسلم اسٹیٹ میں رہنے والے، تو اس کو بڑی بری طریقے سے کچل دیا گیا تھا، جیسے پتھر رکھ کر اس کا سر کچل دیا گیا۔ جان نکلنے سے پہلے اس نے بتا دیا تھا کہ میرا قاتل کون ہے، اور اس کا جو قاتل ہے وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ بھی یعنی ایک یہودی نے یہ کام کیا تھا۔ پکڑا گیا اور اس کو پھر جیسے طریقہ ہے باقاعدہ اس کو موقع دیا گیا، اور ایک سچویشن ایسی آئی کہ اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے، بات پوری ہو گئی، کنفرم ہو گئی، پھر اس کو اسی طرح سے سزا بھی دی گئی۔ اسلامی سزائیں پبلک میں ٹھہرا کر کے لوگوں کے سامنے دی جاتی ہیں، اندر جیل کی کٹہری میں نہیں، اس لیے کہ جیل کے کٹہرے میں، کوٹریوں میں، بند کمروں میں جو سزائیں دی جاتی ہیں اس کا فائدہ یا نقصان باہر والوں کو نہیں پہنچتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جرم ختم ہو، اس لیے اسلامی جو سزائیں پبلک میں دی جاتی ہیں تاکہ جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی سبق مل سکے، یہ قصور کرو گے تو یہ سزا بھگتو گے۔ اگر ایک چور کا ہاتھ پبلک کے اندر اس کو کھڑا کر کے اعلان کر کے یہ فلاں خاندان کا آدمی ہے، فلاں برادری کا اس کا تعلق ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، اس نے یہ جرم کیا، یہ جرم ثابت ہو گیا، لہٰذا اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، تو معلوم پھر اس سے کیا ہوگا، جتنے سننے والے ہیں سب کو ان کا معلوم ہوگا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ذلت کی بات ہوگی اس کے لیے۔ اور دوسرا یہ ہے سب کے سامنے جب ہاتھ کاٹا جائے گا، پورا مجمع جو دیکھ رہا ہوگا، کئی سالوں تک کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ اس طرح کی کوئی حرکت کریں، کیونکہ جب آدمی یہ آنکھوں سے دیکھے گا اور یہ بدنامی دیکھے گا کبھی ہمت نہیں ہوگی۔ تو صرف جرم کی سزا نہیں ہے بلکہ جرم کو ختم کرنے کے لیے یہ سب تدبیریں ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے، اور جو لوگ اس طرح کی سزائیں جہاں نافذ ہیں وہ یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ وہاں اس کی وجہ سے کتنا سکون ہے۔ ہم بتائیں گے انشاءاللہ ایک مختصر وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے پروگرام۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اسلامی سزاؤں کا مقصد صرف مجرم کو تکلیف دینا نہیں بلکہ جرم کو ختم کرنا ہے، اس لیے اسلامی سزائیں پبلک میں دی جاتی ہیں اور اعلان کر کے دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون سی غلطی کی کیا سزا ہے اور کیسے دی جاتی ہے۔ چوری کی سزا لوگوں کے سامنے باقاعدہ بتایا جائے گا، فلاں ابن فلاں ہیں، فلاں کے رہنے والے، اس نے یہ غلطی کی اور یہ ثابت ہوا اور اس کی یہ سزا ہے۔ جو آدمی اس منظر کو دیکھے گا اس علاقے کے اندر ایک طویل عرصے تک پھر دوسرا چوری کی ہمت نہیں کر سکتا۔ بظاہر دیکھنے میں ہاتھ کاٹنا، جس کو لوگ بڑے بڑے نام دیے، کسی نے کہا درندگی، یہ غلط سسٹم ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اسلامی سزائیں کب دی جاتی ہیں، جرم کو کب ختم کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ختم کر کے صرف سزاؤں کے بارے میں یہ کہا گیا، یہ بڑا ظلم ہے۔ یہ ظلم ہے یا ایک آدمی کی پشت پناہی کر کے، ایک چور کی حوصلہ افزائی کر کے پوری سوسائٹی کو آپ پریشان کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسلام کہتا ہے ایک مجرم کو پکڑو تاکہ پوری سوسائٹی آرام سے زندگی گزار سکے۔ ایک مجرم کی اگر آپ سپورٹ کریں گے تو پوری سوسائٹی پریشانی کی زندگی گزارے گی۔ آپ کے ڈور پہ ڈبل تالے لگائیں پھر بھی خوف رہتا ہے، جیب میں آپ کچھ پیسے لے کے نکلیں تو آپ کو 4 بار چیک کرنا پڑتا ہے کہ جیب میں ہے یا نہیں ہے بٹوا، جو لے کے نکلا تھا گھر سے راستے میں پہنچنے سے پہلے غائب تو نہیں ہو گیا، کیونکہ آپ چور کی سپورٹ کر رہے ہیں، چور کو سزا دینا نہیں چاہتے، اور سزا دیں تو ایسی سزائیں آج کل ہیں، کیا یورپ، کیا مشرقی ممالک، آپ دیکھیے کہ سزاؤں کا تصور کیا ہے۔ ایک آدمی بہت بڑا کوئی جرم کرتا ہے، 1 لاکھ روپے کسی کے چوری کر لیا، اب اس کو جج کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا 6 مہینے کے لیے آپ کو سزا دی جاتی ہے مثال کے طور پہ۔ اب 6 مہینے کے لیے وہ چلا گیا جیل کے اندر، تو چور جو ہے وہ بھی کیلکولیٹ کر سکتا ہے، آسانی کے ساتھ حساب کر سکتا ہے، اگر میں باہر رہتا تو اگر 1 مہینہ کام کرتا تو مجھے تو 3000 کی تنخواہ نہیں ملتی تھی، اور میں نے چوری اتنے لاکھ کی اور اتنے لاکھ کے عوض میں مجھے 6 مہینے کی سزا ملی، کیلکولیٹ لے کر وہ دیکھ لے گا تو اس کا مطلب جیل میں جو ایوریج مجھے پڑا پر منتھ 10,000 کا پڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نفع کا سودا ہے۔
کہ اگر جیل میں بھی رہوں میں تو 10,000 کی تو آمدنی ہو گئی، وہ 1 لاکھ تو گھٹ ہو گئے میرے، پھر 6 مہینے کے بعد نکلوں گا 1-2 لاکھ مار دوں گا اور 6 مہینے صحیح، یہاں بھی آرام وہاں بھی آرام۔ یعنی دیکھنے والے اس نظریے سے دیکھتے ہیں۔ اسلام جو سزا دیتا ہے وہ مجرم کی حوصلہ شکنی کے لیے دیتا ہے، اور ایسی سزا دیتا ہے مثلا ہاتھ کاٹ دے، آدمی یہ رسک نہیں لے سکتا، 6 مہینے جیل کاٹ لے گا، وہ کہے گا کوئی بات نہیں 6 مہینے صحیح، لیکن اس سے کہیں ہاتھ کٹ جائے گا، نہ نہ نہ، یہ تو بہت سیریس مسئلہ ہے، کیونکہ اس کے 2 نقصان ہیں نا، ہاتھ کٹ گیا زندگی بھر کا عیب لگ گیا، دوسرا ہاتھ کٹا ہوا جب سوسائٹی میں آئے گا لوگ اشارے کریں گے یہ صاحب کہاں سے آ رہے ہیں، دیکھو یہ کون صاحب ہیں، انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تو اس طرح سے کوئی آدمی یہ ہمت نہیں کرے گا کہ یہ کام کروں اور ذلیل بن جاؤں میں۔ تو جہاں پر یہ سزائیں نافذ کی گئی، مثلا بہت سے لوگوں کا تجربہ ہوا ہوگا بہت بڑی تعداد میں، کہ وہاں پر اگر دکان کی چیزیں بھی ایسے ہی کھلی چھوڑ دی جائیں یا صرف چادر لٹکا دی جائے، کارٹن لٹکا دیا جائے، اذان ہو گئی نماز کے لیے، لوگوں نے دیکھا ہوگا مکے اور مدینے میں عموماً کہ اذان ہونے کے بعد ایک چھوٹا سا کارٹن اس پہ لٹکا دیا جاتا ہے، یعنی اتنی زحمت بھی نہیں کرتے کہ پورا چابی لگائیں، بلکہ وہ کہتے ہیں اب کون باہر کی چیزیں اندر کرے گا، باہر کی چیزیں باہر رہیں، کارٹن لگائے نماز کے لیے چلے گئے، آئے کارٹن ہٹا دیے، اپنی چیزیں جہاں تھی وہیں پر ہیں۔ اور اگر ہم یہاں کے کسی مارکیٹ میں یہی کام کریں تو 2 گھنٹے کے لیے دکاندار باہر پوری چیزیں رکھ دے، شو روم ویسے ہی کھلا رکھے، اور اس کے بعد آئے تو پورا شو روم صاف ہوگا، بلکہ جھاڑو بھی دے دیے ہوں گے، اس کو جھاڑو دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو کیوں اتنا فرق کیوں ہو رہا ہے وہاں؟ یہ اسلامی سزاؤں کی دراصل برکت ہے۔ اگر تم اسلامی حدود کو نافذ کرو گے تو سکون آئے گا، امن آئے گا، اور ہر ایک چین کی زندگی گزارے گا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے آرام ہے کہ گھر میں کوئی چوری نہیں کرے گا کیونکہ سخت سزا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر یہاں بیٹھ کر آفس میں پہنچتے ہی بیوی کو ایک فون، پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا فون، سب ٹھیک ہے نا، نارمل جا رہا نا، کیونکہ معلوم نہیں کہ گھر پہ تو خیریت سے چھوڑ کر آیا تھا، بعد میں کوئی ڈکیتی ہو گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا۔ بلکہ ایک ملک میں چوروں نے بڑی عجیب بات کی، اخبار میں جیسے باتیں چھپتی رہتی ہیں، اس میں کہا کہ چوری تو کی، ڈکیتی ہو گئی، اور سارا جو بھی چیزیں لینا تھا وہ جمع کر لیا، جمع کرنے کے بعد ان کو شاید تھوڑا تقویٰ پیدا ہوا، پرہیزگاری چوروں کے اندر، تو وہ گھر والوں کو کہنے لگے یہ سامان اٹھا کے گاڑی میں رکھو۔ وہ گھر والے پہلے نروس بیٹھے ہوئے ہیں، سارا سامان اٹھا لیا، ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا ہے تو ہم کیسے اٹھا کر لے جائیں، یعنی ان سے ہی کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری گاڑی میں رکھ دو، ورنہ اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہوگا اگر اپنے ہاتھ سے گھر کے باہر نکالیں گے۔ تو چوری میں بھی تقویٰ ہے، دیکھیے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہم گویا تحفہ لے کر آ رہے ہیں، آپ نے ہماری گاڑی میں اپنے ہاتھ سے ڈکی میں رکھا، ہمارے لیے جائز ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس طرح کی، یہ جرم جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حدود کو نہ نافذ کرنے کی وجہ سے، ورنہ پولیس کو بعض جگہوں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم فلاں گھر ڈاکہ مارنے کے لیے جا رہے ہیں، پہلے سے اطلاع دی جاتی ہے ان ایڈوانس، اور پولیس کو جب رپورٹ کر دی جاتی ہے تو پولیس چونکہ شامل ہوتی ہے بعض جگہوں پر، اب وہ جناب وہاں چور کو پکڑنے کے بجائے، چور گیا ایسٹ میں، آپ اپنے ٹروپ کو بھیج رہے ہیں ویسٹ کے اندر کہ وہاں جا کے تلاش کرو، تاکہ لوگوں کو یہ بتائیں ہم نے تو اپنی ڈیوٹی کی، حالانکہ آپ کو پتا ہے چور کہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ دوسری طرف، تاکہ توجہ ادھر ادھر ہو جائے۔ اس طرح کے اگر لوگ ہوں گے تو کیا چوری کا خاتمہ ہوگا؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عجیب سا کیس آیا، غور طلب بات، ایک معزز گھرانے کی بیٹی جو ہے وہ چوری کر لی، کوئی چوری، تو اس کے بارے میں سفارش لے کر آئے ایک صحابی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی تھے، ان کو لوگوں نے ہمدردی میں لا کر جو ہے جوش دلایا کہ آپ کچھ بات کریں گے تو شاید سفارش، ریکمنڈیشن چلتی ہے نا یہاں بھی، تو وہ سفارش چل جائے گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ غضبناک ہو گئے، اللہ کے دین کے بارے میں تم سفارش کرنے آئے ہو؟ وہ اتنے پریشان ہو گئے، وہ تو ہمدردی کے لیے آئے تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تیش میں آ گئے کہ دین اور شریعت کے مسئلے میں سفارش، اس میں کوئی سفارش نہیں چلے گی، یہ تو عام لڑکی ہے، واللہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، سب سے لاڈلی، سب سے پیاری بیٹی، اگر فاطمہ جو میری بیٹی ہے، اگر یہ جرم اس سے ہوتا تو وہی سزا اس کو دی جاتی جو عام آدمی کے لیے ہے۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے سب کو ایک نظر سے عدالت دیکھے، جہاں ریکمنڈیشن، سفارش، شفاعت کے دروازے گویا کے بند کر دیے گئے، جرم کریں گے تو یہ سزا ملے گی ریگارڈلیس آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، رائل فیملی کے ہیں، نچلی فیملی کے ہیں، سزا ایک جیسی ملے گی۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔
اس طرح کی اور چیزیں ہیں، اس کو آپ دیکھتے رہیے. ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں اس سے متعلقہ مزید باتوں کو کور کیا جائے. یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کریں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پہلے وہ پوچھ لیجئے. ماشاءاللہ. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ آپ نے کہا فریڈم آف ایکسپریشن مطلب اپنی بات کرنے کا حق. تو ہمارے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں انہوں نے ڈاکٹر ولیم کو پورے ایویڈنس کے ساتھ ثبوت کے ساتھ میں ان کو ہرایا اور اس کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا ساری دنیا نے، یہاں کی حکومت نے بھی. لیکن دوسری بات کے اندر جب یہی چیز ڈاکٹر ذاکر نائک نے دوسری جگہ کہا کہ آپ جو جس گاڈ کو مانتے ہیں وہ گاڈ نہیں، گاڈ آپ کا اللہ جو ہے وہ اوپر والا ہے، تو اس کو مانا کیوں نہیں گیا، ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک خاص واقعہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور ان سے مزید کام لے، ان کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ 2 مرتبہ 2 جگہ ڈیبیٹ ہوا اور ایک جگہ مان لیا گیا، دوسری جگہ نہیں مانا گیا. تو دیکھیے اصل میں ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن کا جو تصور اس وقت رائج ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کنڈیشنل ہے. آپ ہماری فیور کی بات کریں گے تو آزاد ہیں، جو چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ہم سے ٹکرانے والی یا ہمارے خلاف کوئی بات کریں گے تو وہاں پر کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. جیسے بہت سارے ممالک ہیں، مغربی ممالک کی میں بات کرتا ہوں جو فریڈم آف ایکسپریشن کے چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہاں پر بھی بعض ایسی چیزیں ہیں آپ کی نیت کا شک کر کے، نیت تو کوئی دیکھا نہیں ہے، نیت کا شک کر کے بھی سزا دی گئی، حالانکہ آپ نے کوئی عمل نہیں کیا، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. ایک طرف کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن، لیکن دوسری طرف جو ہے کہتے ہیں یہ آدمی اگر اس کو موقع ملتا تو یہ بڑا جرم کر سکتا تھا، جرم نہیں کیا، پلان بھی نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی دلیل نہیں، مگر سزا ہم دیں گے اس کو. تو یہ عجیب و غریب قسم کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے. فرانس کی سڑک پر اگر 2 لڑکیاں نکلتی ہیں، ایک لڑکی جس کے پاس فرانسیسی شہریت ہے اور وہ ہاف نیکڈ لباس پہن کے نکلتی ہے، نی مریاں، فرانس کا قانون کہتا ہے کہ یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جو چاہے لباس پہنے، چاہے وہ ہاف نیکڈ ہی ہو، کوئی بات نہیں. اور اس کے ساتھ ایک دوسری لڑکی ہے جو اس کے پاس بھی فرانسیسی شہریت ہی ہے لیکن وہ فل حجاب کے ساتھ نکلتی ہے، نقاب کے ساتھ. تو فرانس کا قانون حرکت میں آتا ہے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور پولیس اس پہ جرمانہ ایسے لگا دے گی جیسے آپ غلط جگہ پر اپنی گاڑی پارک کرتے ہیں، جرمانہ لگاتی ہے تو نقاب کر کے نکلنے سے جرمانہ لگا دے گی پولیس. اب دونوں لڑکیاں ان کے پاس فرانسیسی شہریت ہے، ایک کو آپ کہتے ہیں کہ اس کی چوائس ہے، جیسے چاہے ننگی نکلے کیسے نکلے وہ اس کی مرضی ہے، اور دوسری اسی قانون کو اپلائی کرنے والی ہے اور کہتی ہے کہ میں پورے اپنے آپ کو کور کر کے نکلوں گی. فرانسیسی قانون کہتا ہے کہ نہ، یہ نہ کرو تم. تو یہ جو ڈبل پالیسی ہے ہر جگہ دیکھنے میں آ رہی ہے. اللہ ہدایت دے. چونکہ اور ہمارے سوالات ہیں لیکن وقت چونکہ پورا ہو رہا ہے تو یہیں پر ہم رکیں گے اور کوشش کریں گے کہ آئندہ لیکچر میں آپ کے زیادہ اور مزید سوالات لیے جا سکیں. انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب